بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ایک ہندو کو ہم مشرک اور کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتا ہے. ہم کرسچن کو کافر اور مشرک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جیسس کے سامنے جا کے جھکتا ہے. اور ہم مزاروں کے پاس جھک کر بھی مسلمان ہی ٹھہرے. جی ہم درگاہوں پہ سجدے کر کے بھی مسلمان ٹھہرے. یہ کیسا اسلام ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، توحید کے سلسلے میں شریعت نے جو سنجیدہ مزاج دیا ہے اس کو یاد رکھو. مکے میں کیسے حالات تھے، کیسے کٹھن حالات تھے، مشکل حالات تھے. اور ایسے حالات میں خود مشرکین مکہ نے کمپرومائز کی رائے اور کمپرومائز کی پیشکش کی، مگر شریعت نے اور آسمان سے آنے والی وحی نے توحید اور شرک کے معاملے میں، کفر اور اسلام کے معاملے میں کسی بھی طرح کے کمپرومائز اور مفاہمت و مصالحت کو برداشت نہیں کیا. جب مشرکین کی یہ کوشش بھی بیکار ہوئی، کمپرومائز کی، مفاہمت کی، مصالحت کی، تو ایک اور اسلوب انہوں نے اپنایا. وہ اسلوب کیا ہے؟ جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ترغیب کا اسلوب. اب تک جو کرتے رہے وہ ڈرانا، دھمکانا، جی وغیرہ وغیرہ. اب انہوں نے ایک اسلوب اپنایا، ترغیب کا اسلوب. اور ترغیب کا اسلوب کیا ہے؟ انہوں نے چاہا کہ پیارے نبی کو اتنا نوازیں، اتنا دیں کہ آپ درہم و دینار کی آزمائش میں مبتلا ہو کر دعوت و تبلیغ سے باز آ جائیں. اور یاد رکھنا، بہت سارے ایسے لوگ جنہیں کوڑوں کی آزمائش جھکا نہ سکی، درہم و دینار اور روپیوں پیسوں کی آزمائش کے آگے وہ جھک جاتے ہیں. یاد رکھنا، یہ بہت خطرناک آزمائش ہوتی ہے. میں نے کوڑوں کی مار برداشت کر لی، کوڑوں کی ضرب برداشت کر لی، تانے برداشت کر لیے، تنقیدیں برداشت کر لیں، جسمانی اذیتیں برداشت کر لیں. لیکن جب میں گزارا گیا روپے پیسوں کے امتحان سے، جب میں گزارا گیا درہم و دینار کے امتحان سے، میرا سارا تقوی جواب دے گیا اور میری ساری استقامت جواب دے گئی. مشرکین مکہ نے وہی کیا. جب کوئی تدبیر کام نہیں آئی، انہوں نے کہا چلو اس راستے سے جاتے ہیں، محمد کو پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے محمد کو دیں گے ہم، تاکہ وہ رک جائے اس دعوت سے. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک بہت ہی سمجھدار قسم کا سردار جس کا نام تھا عتبہ، بہت سمجھدار تھا، مکے کا ایک سمجھدار سردار. اس کو بھیجا کہ جاؤ محمد سے بات کر کے آؤ، اور ہمیں یقین ہے کہ تم رزلٹ لے کر آؤ گے. جاؤ پوچھو کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں. عتبہ آیا، آگے اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی پیارے نبی کے سامنے، بڑی لمبی، بڑے سمجھانے کے انداز میں کہا کہ محمد کیا ہو گیا آخر تم کو؟ کتنی عزت تھی ہمارے درمیان تمہاری، کتنے محترم تھے ہمارے درمیان تم. یہ جب سے تم نے نئی دعوت شروع کی ہے، ایک اللہ کی بات شروع کی ہے، تمہاری عزت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہی، تمہارا احترام لوگوں کے دلوں سے جاتا رہا، سوسائٹی اور سماج میں تمہارا مقام اور مرتبہ گھٹ گیا. آخر بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ محمد آج میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ محمد بادشاہ بننا چاہتے ہو کیا؟ بادشاہ بننا ہے؟ ہاں کہو، اور ابھی سارے عرب کے اتفاق کے ساتھ ہم عرب مل کر تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. پیسہ چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو؟ اگر ہاں کہو، تمہارے قدموں پہ دولت کا دریا بہا دیں گے. یا کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پورے عرب کی سب سے منتخب اور حسین و جمیل عورت سے تمہارا نکاح کرا دیں گے. پوری فہرست، جی ترغیبات کی پوری فہرست پیش کر دی گئی.
پیارے نبی سنجیدگی کے ساتھ خاموشی سے سنتے رہے، اسے اپنی بات کہنے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بات جب ہو گئی وہ خاموش ہو، پیارے نبی کہا ختم ہو گئی تمہاری بات؟ کہا کہ ہاں ختم ہو گئی۔ کہا کہ اب میرا جواب سنو، میرا جواب سنو۔ پیارے نبی نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، اس کے جملوں کو پکڑ کے کوئی تنقید نہ کی، آپ نے ڈائریکٹ اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ حامیم فصلت، یہ سورت آپ پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جا رہے ہیں، عتبہ سنا جا رہا ہے، سن رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں عتبہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، چہرہ بدل رہا ہے، اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے تو عتبہ کا صبر و قرار جواب دے گیا، اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اے پیغمبر یہ مکے والے اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تیار ہو جاؤ، قوم عاد اور قوم سمود پہ جیسا عذاب آیا تھا ویسا عذاب تم پہ آنے والا ہے۔ اس آیت پہ جب پہنچے عتبہ نے فوراً آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا محمد بس کرو بس کرو، اس سے آگے مت بڑھو۔ اس لیے کہ وہ کافر تھا مگر جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ اگر آپ عاد و سمود جیسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ عذاب آ جائے گا۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا محمد بس کرو، رک جاؤ، اور سیدھے اٹھا چل دیا۔ ساری قوم باہر کھڑی منتظر تھی کہ عتبہ بڑا سمجھدار نوجوان ہے، کوئی نہ کوئی رزلٹ لے کر آئے گا۔ اور جب دور سے عتبہ کو آتے دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، تو سارے لوگوں نے کہا ارے محمد کا جادو عتبہ پہ بھی اثر کر گیا، سمجھانے گیا تھا سمجھ کر لوٹا، منوانے گیا تھا مان کے لوٹا۔ حضرات بہت بڑا سبق، کیا سبق؟ پیارے نبی کا مشن تھا، آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو سامنے والا کافر ہوتا، مشرک ہوتا، لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج؟ ایک غیر مسلم کے آگے بڑی موٹی کتابیں دیتے ہیں، کہاں ہے اس کے پاس وقت اتنی فرصت کا ہے کہ آپ کی موٹی کتاب پڑھ سکے؟ اللہ کے بندوں کو ڈائریکٹ اللہ کا کلام سناؤ اور دیکھو کہ ان کے دل کیسے بدلتے ہیں۔ اور اسی کو قرآن مجید نے جہاد کبیر قرار دیا ہے۔ کافر کو قرآن سنانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے پیغمبر کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کو لے کر اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجئے، بڑا جہاد کیجئے۔ مکی زندگی میں پیارے نبی کو تلوار نہیں دی گئی، مکی زندگی میں پیارے نبی کو رائفل نہیں دی گئی، مکی زندگی میں پیارے نبی کو کوئی ہتھیار نہیں دیا گیا۔ پوری مکی زندگی کے 13 سال نبی کا ہتھیار بس اللہ کا کلام قرآن مجید تھا۔ مشرکین کی ساری سازشوں کا جواب یہ قرآن ہے، مشرکین کے سارے تانوں کا جواب یہ قرآن ہے، مشرکین کی ساری چالوں کا جواب یہ قرآن ہے، مشرکین کی ساری تدبیروں کا جواب یہ قرآن ہے، مشرکین کی ساری پلاننگ کا جواب یہ قرآن ہے۔ کہا اے پیغمبر کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کو لے کر ان کافروں سے بڑا جہاد کیجئے۔ اسی لیے پیارے نبی ڈائریکٹ قرآن سناتے تھے، اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، وہ اللہ کے بندوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایک آیت اس کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کہیں گے مکے والے چونکہ عربی دان تھے، عربی جانتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ قرآن سنتے تو متاثر ہوتے، جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کو ہم قرآن سنائیں گے تو کیا فائدہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دعوتی میدان میں اترے ہیں اور عملاً انہوں نے غیر مسلمین کے آگے